حاضرین گرامی، ہم جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ یتیموں میں، غریبوں میں اگر تقسیم کر دیں تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ میں آپ ایک دو واقعہ سنا کر اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہوں گا۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دردناک واقعہ ہے، ذرا سنیے گا۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس لگائے بیٹھے ہیں، دربار لگا ہے، ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے اللہ کے رسول یہ فلاں یتیم ہے، اس کے باغ میں ایک درخت ہے، اس کے یتیم بچے کا درخت ہے، یہ فلاں شخص ہے، اس یتیم کا درخت اسے نہیں سونپ رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں اے شخص ایک بات بتا، تجھے اگر اس درخت کے بدلے میں 100 درخت تجھے جنت میں دیے جائے تو کیا تو اس پر راضی ہو جائے گا؟ وہ شخص کہنے لگا نہیں، وہ اگر ہم جیسے شخص بھی ہوتے تو شاید یہی کرتے، سوچتے کہ پتہ نہیں جنت کا کیا عالم ہوگا، پتہ نہیں جنت کہاں ہوگی، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ہم بھی ہوتے تو یہی کہتے نہیں نہیں ہمارے پاس ایک درخت ہے وہی کافی ہے۔ وہ شخص بھی یہی کہتا ہے کہ ہمیں جنت کے 100 درخت نہیں چاہیے، ہمیں وہ ایک درخت ہی کافی ہے۔ آقا کریم اعلان کرتے ہیں، وہاں صحابی رسول، عاشق رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کے صحابہ وہاں بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور فرماتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں پوچھو، کیا سوال ہے؟ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا یہ آفر، یہ گفٹ ہمارے لیے بھی ہوگا؟ اگر میں یہ دان کر دوں، اگر میں یہ گفٹ کر دوں، اگر میں 100 درخت اس کے بدلے میں دے دوں، اگر وہ درخت لے کر اس یتیم کو دے دوں تو کیا میرے لیے بھی جنت میں 100 درخت ہوں گے؟ آقا کریم نے فرمایا ہاں ہاں کیوں نہیں ابو الدرداء، اگر تو ایسا کرتا ہے تو تیرے لیے بھی ہوگا۔ مجلس برخاست ہو جاتی ہے، مجلس ختم ہو جاتی ہے۔ وہاں سے مجلس اٹھنے کے بعد حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، اس شخص کے پاس پہنچتے ہیں اور پہلے تو یہ سوال کرتے ہیں اے شخص تو مجھے جانتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا ہاں کیوں نہیں، میں جانتا ہوں تو مدینے کا سب سے بڑا مالدار شخص ہے، تیرے بڑے باغات ہیں، 100 ایسے درخت ہیں تیرے پاس جو مدینے میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں مدینے کا سب سے بڑا مالدار ہوں، میرے پاس بہترین درخت ہے، میرے باغیچے ہیں، چاروں طرف سے کھدے ہوئے نہریں ہیں، میری باغات کے بیچ میں ایک محلات ہیں۔ ایک بات بتا، میں تجھے وہ سارے باغ دے دوں تو کیا یتیم کا وہ درخت یتیم کو دے دے گا؟ وہ رسول کے صحابی کہتے ہیں کہ ایک درخت کے بدلے اگر میں پورا باغ دے دوں، باغ کے اندر جو باڑا ہے، جو نہریں ہیں، ان کے اندر جو باغ کے اندر گھر بنائے ہوئے ہیں، میرے محل ہیں، وہ بھی دے دوں تو کیا راضی ہو جائے گا؟ وہ شخص کہنے لگا کیا ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے ہو؟ ایک درخت کے بدلے 100 درخت دینے جاؤ گے، وہ بھی مدینے کے اتنے شاندار درخت۔ وہ رسول کے صحابی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہاں میں ضرور دے دوں گا۔ وہ فرماتے ہیں چل پھر سودا پکا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے باغ کو دے دیتے ہیں، وہ باغیچے میں پہنچتے ہیں، اپنے بچوں سے، اپنے بیوی سے کہتے ہیں سنتی ہو اے بچوں چلو ہم نے یہ باغ سودا کر لیا ہے، جنت کے 100 درخت کے بدلے ہماری اور آپ کی بیوی ہوتی تو کہہ دیتی کہ نہیں نہیں میں نہیں سودا کرنے والی، نہیں مانتی۔ لیکن وہ صحابی رسول، وہ صحابیات تھی، وہ جانتی تھی کہ ابو الدرداء یہ بہترین تاجر ہے، یہ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ حضرت ابو الدرداء کی بیوی، حضرت ابو الدرداء کی وائف گھر سے نکلتی ہیں، کم آؤٹ ہوتی ہیں، باہر آتی ہیں، بچے بھی آتے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھی۔ حضرت ابو الدرداء کہنے لگے کہ اے میری وائف، اے میری اہلیہ، تو اسے یہی چھوڑ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کے 100 درخت کے بدلے میں نے یہ باغیچے کا سودا کر لیا ہے۔ وہ صحابی اپنے بچے کے منہ میں دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کھجور لیے ہوا ہے، بچے کو کہتے ہیں اے میرے لال، اے میرے لگتے جگر، اے میرے سن، اس کو پھینک دے کیونکہ اس پر میرا حق نہیں رہ گیا، میں نے اس کو فلاں شخص سے بیچ دیا ہے، میں نے جنت کے 100 درخت کے بدلے سودا کر لیا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سودا کر لیتے ہیں، اپنی اہلیہ کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر باغات سے باہر آتے ہیں۔ آنے کے بعد اس شخص کو کہتے ہیں اے شخص چل سودا پکا ہے۔ اس کے بعد حضرت
حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس پہنچتے ہیں، ماجرا سناتے ہیں کہ اے حضور ہم نے اس تاجر سے پکا سودا کر لیا ہے، ہم نے جنت کے 100 درہم کے بدلے آپ نے جو کہا تھا پکا ہے ملے گا نا؟ حضور نے فرمایا پکا ہے، تجھے جنت میں 100 درہم ملیں گے۔ وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ارے دوستو ذرا سنو، یہ اتنے پر بس نہیں ہوتا ہے، وہ عشق رسول وہ جھوم جھوم کر آگے بڑھتے ہیں، اور وہی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب سننے کے بعد فرماتے ہیں کم من عسکن لأبی الدرداء فی الجنہ، کم من عسکن لأبی الدرداء فی الجنہ، کم من عسکن لأبی الدرداء فی الجنہ۔ وجد میں آنے لگتے ہیں، صحابی رسول راوی نقل کرنے والے کہتے ہیں محمد رسول اللہ نے وجد میں آ کر جھوم کر یہ حدیث پڑھنے لگے، کم من عسکن لأبی الدرداء فی الجنہ، کم من عسکن لأبی الدرداء فی الجنہ۔ اے ابو الدرداء تیرے لیے جنت میں کیا خوشخبری ہے، اے ابو الدرداء تیرے لیے جنت میں 100 درخت لگا دیے گئے ہیں۔ ناظرین کرامی، اگر ہم ہوتے آپ ہوتے تو اتنے میں بس کر دیے ہوتے، لیکن وہ صحابی یہاں نہیں رکے، بلکہ جنگ احد میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھال بن کر شہید ہو گئے۔ جب شہید ہونے کے بعد آقا کریم نے فرمایا اے میرے صحابہ، میرا وہ دوست کہاں ہے، وہ میرا جگری صحابی کہاں ہے جس نے جنت میں 100 درہم کے بدلے سودا کیا تھا، بتاؤ اس کی لاش دکھاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لاش پہ جاتے ہیں، ان کو دفنایا جاتا ہے۔ آقا کریم ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، لیکن انہیں آنے میں دیر ہو جاتا ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں حضور اتنی دیر کیسے، کفن تو دفن تو کب کا کر دیا گیا؟ حضور فرماتے ہیں ملائکہ جھوم اٹھے ہیں، ان کو لے جانے کی جلدی ہے، اور حوریں ان پہ تک رہی ہیں، ہنس رہی ہے، خوشیاں منا رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ جب پوچھتے ہیں کیا بات ہے، تو پھر وہی جھوم کر وجد میں فرماتے ہیں کم من عسکن لأبی الدرداء فی الجنہ، کم من عسکن لأبی الدرداء فی الجنہ۔ کہ اے ابو الدرداء تیرے ہی کیا کہنے ہیں، اے ابو الدرداء تیرے کیا کہنے ہیں، تو نے مال بھی لٹا دیا، تو نے جان بھی لٹا دیا، محمد رسول اللہ کے ایک لفظ کے بدلے کہ یتیم کی جو کفالت کرے گا، اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا کہ یتیم کا وہ ایک درخت جو بھی دلا دے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا 100 درخت جنت میں ملیں گے۔ اللہ کے وہ صحابی اپنی جان بھی لٹا دیا، مال بھی لٹا دیا۔ حاضرین گرامی، یہ تھے عاشق رسول جو اپنے مال بھی لٹا دیا کرتے تھے، جان بھی لٹا دیا کرتے تھے، اور صرف کس لیے؟ جنت کے خاطر اور محمد رسول اللہ کے کہے کے خاطر۔ محمد رسول اللہ نے کہا تھا کہ تم میری اتباع کرو، تم جنت پا جاؤ گے، اس لیے وہ صحابی اپنا سب کچھ لٹا جاتے ہیں۔ میرے دوست، کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کریں محمد رسول اللہ کی اطاعت میں کریں۔